بڑا اس وقت جو وائرل ہو رہا ہے ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ کہ شام کو 6 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں تو آپ کینسر سے بچ کے رہیں گے اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یا ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو شام میں 6 بجے کھانا کھانے کے سلسلے میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ اگر لوگ شام میں 6 بجے کھانا کھائیں اور تو پھر اس کے کھانے کے بعد کینسر سے محفوظ رہیں گے، اس کی کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو ہمارے پاس ابھی تک جتنی بھی کتب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، ابھی تک ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے یا سیرت پیغمبری میں یہ ہم نے دیکھا ہو کہ پیغمبر نے کھانے کے ٹائم کو معین کیا ہو، یہ کہا ہو کہ فلاں ٹائم آپ کھانا کھائیں، فلاں ٹائم آپ کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی آیت، کوئی روایت ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی تک نہیں گزری ہے، اور ہم اس سے انکار بھی نہیں عین ممکن ہے کوئی آیت، روایت، واقعہ، قصہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ نہ آیا ہو، لیکن اس کا تعلق یہ کہ کس ٹائم کھانا کھانا چاہیے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہاں، بزرگان نے کھانے کو کے ٹائم کے کچھ اوقات معین و مقرر کیے ہیں، اور بزرگان کے پاس ایسے اعمال جو اسلام کے مخالف بھی نہ ہوں ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج اور کوئی قباحت بھی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں اپنی بات مثال کے ذریعے بیان کروں تو شاید یہ زیادہ مفہوم تر ہو جائے کہ جیسے ہم لوگ فاتحہ کا ارسال کرتے ہیں، ارسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس فاتحہ خوانی کے طریقے کو کسی بھی معصوم نے یا ائمہ علیہ السلام نے بیان نہیں کیا ہے کہ ہم اس طرح سے فاتحہ خوانی ارسال کریں ثواب کے لیے اور اپنے مرحومین کو بھیجیں، بلکہ مرحومین کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی احسن اور جو بھی اچھا کام ہو سکے وہ مرحومین کے لیے آپ کیجئے، اس کو ایصال ثواب کیجئے۔ اسی طرح سے کھانے کا سلسلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی بھی آیت یا روایت یا واقعہ یا حکایت یا قصہ یا منقول وغیرہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہم فلاں ٹائم کھانا کھائیں، فلاں ٹائم کھانا نہ کھائیں۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو اس کے آداب و رسومات بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا ہے، کھانا کھاتے وقت بات کرنی ہے یا بات نہیں کرنی ہے، کھانا کھاتے وقت اگر بات کر سکتے ہیں تو کس حد تک اور مطلب کس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے، یہ ضرور کہا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کب کھانا کھائیں، کب کھانا نہ کھائیں۔ جب آپ کو بھوک لگے تب آپ کھانا کھا لیں۔ لیکن حضرت ہمارے پاس ایک حکایت ضرور ہے کہ جناب لقمان حکیم کے سلسلے سے کہ جناب لقمان حکیم اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اے میرے فرزند، 4 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ بہترین اور اچھے بستر پر سو، ہمیشہ بہترین اور اچھا کھانا کھاؤ، اور ہمیشہ اچھی سواری پر سفر کرو، اور ہمیشہ اچھا لباس پہنو۔ تو پوچھا کہ بابا جان یہ آپ کی باتیں جو ہیں یہ کچھ باتیں غیر مفہوم ہیں، یعنی ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہیں، آپ ان کی وضاحت کیجیے۔ تو جناب لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹا، اچھے بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا تھکا لو، اتنا مشغول رکھو، اتنا بزی رکھو کہ جیسے ہی تم بستر پر لیٹو تو تمہیں لیٹتے ہی نیند آ جائے۔ تو وہ جس بستر پر تم لیٹو گے وہ بستر اچھا بستر ہوگا۔ اور اچھے لباس کے لیے کہا گیا ہے کہ تقوی کا لباس بہترین اور اچھا لباس ہے۔ اچھے کھانے کے لیے جناب لقمان حکیم نے وضاحت یہ کی کہ اے میرے فرزند، اپنے آپ کو اتنا بھوکا کر لو، اتنا بھوکا کر لو کہ جب تمہارے اوپر شدت بھوک کا غلبہ ہو جائے تو پھر تم کھانا کھاؤ۔ تو جب تم شدت بھوک میں کھانا کھاؤ گے تو جو کھانا کھاؤ گے وہ اچھا کھانا ہوگا اور بہترین کھانا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول اس سلسلے میں ہمارے پاس ضرور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی خوراک سے کم کھانا کھاؤ۔ اگر مثال کے طور پر اگر تمہاری خوراک 3 روٹیاں ہیں تو 2.5 روٹی یا 2 روٹی یا 1.25 روٹی یا 1.5 روٹی، یعنی خوراک سے کم کھانا کھاؤ، خوراک سے زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ تو یہ تو ہمارے پاس روایات اور واقعات وغیرہ ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں کس ٹائم کھانا ہے، کس ٹائم نہیں کھانا ہے، اس سلسلے میں کسی معصوم کا قول ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، وہ آپ جو چمچے کے بارے میں، اسٹیل کے چمچے اور کینسر کے تعلق سے جو بتا رہے تھے، اس بارے میں ذرا کچھ بتائیں گے؟ جی، اسٹیل کے چمچے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک
रिसर्च में, एक तहकीक में हमने ये पढ़ा है कि स्टील का चमचा खाने पीने में इस्तेमाल करने से ये कैंसर का सबब बनता है। अगरचे हमारे पास वाकयात और रिवायात और हिकायत ये हैं कि उंगलियों से खाना खाना चाहिए। खुद एक रिवायत में इस तरह से वारिद हुआ है कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को मुंह के जरिए चाटना, साफ करना, और ये बहुत सी बीमारियों को दूर कर देता है। जब इंसान खाना खाने के बाद उंगलियों को अपने मुंह से चाटता है या मुंह से साफ करता है तो बहुत सी बीमारियां उसकी दूर हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियों से वो महफूज रह जाता है। लेकिन चमचे के सिलसिले में एक मुहक्किक ने, एक रिसर्च करने वाले शख्स ने, नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, मैं नाम भी इंशाल्लाह किसी और मौके पर बता दूंगा, उन्होंने ये बयान किया है कि चमचे से खाना खाने से एक तो ये कि हमारे होंठ खराब हो जाते हैं, और दूसरे ये कि स्टील एक ऐसा मादा होता है, एक ऐसी धात होती है कि जो जल्दी से ना पिघलती है, ना खराब होती है, और ना उस पे जंग वगैरह लगता है। स्टील को जब हम गरम गरम खाने में डालते हैं और फिर उसको अपने मुंह में लेकर के जाते हैं तो ये सबब बनता है कैंसर होने का। लिहाजा इस वीडियो के जरिए मैं तमाम वीडियो को देखने वालों से ये गुजारिश करूंगा, और बल्कि जहां जहां तक भी ये वीडियो पहुंचेगी उनसे ये गुजारिश करूंगा कि चम्मच से न खा करके हाथ से खाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। हाथ से खाना खाने का सवाब भी है, और इससे हाथ से जब इंसान खाना खाता है तो कम से कम 70 तरह की बीमारियां इंसान के जिस्म से दूर हो जाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि चम्मच से न खा करके स्टील से खाएं, इसलिए कि चम्मच से खाने में ना हमारे पास कोई भी रिवायत नहीं है कि आइमा अलैहिस्सलाम या मासूमीन अलैहिस्सलाम या खुद सीरत पैगम्बरी में ये हो कि वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चम्मच से खाते हो, या पैगम्बर ने कभी किसी से कहा हो कि चम्मच से खाओ। नहीं, ऐसी हमारे पास कोई रिवायत और वाकया वगैरह भी नहीं है।